الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خالق اکبر کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ختمی مرتبت محسن انسانیت آمنہ کے لال محبوب کی دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں. اسٹیج پر ان کو فروز حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب، برادر میاں انعام الحق صاحب، محترم عبد المنعم عوان صاحب، چودھری اختر رسول صاحب، برادر خالد محمود صاحب اور میرے بہت ہی قابل قدر رفقا، عزیز نوجوانوں اور قابل صد احترام میری بہنوں اور بیٹی. میں جماعت اسلامی بلوال کے ذمہ کو بھی آپ کو بھی جب خوش آمدید کہتا ہوں تو آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماہانہ بنیاد پر یہ فیملی کا پروگرام رکھا ہے جس میں آدمی کی تربیت بھی ہوتی ہے، تزکیہ بھی ہوتا ہے اور دین کے حوالے سے انسان کو آگاہی بھی ملتی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے. درجنوں کتابوں میں وہ مصنف تھے. طالبات کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہندوستان کے اندر وہ چلا رہے تھے جس میں بیک وقت کوئی 2,500 سے 3,000 طالبات علم سے آراستہ ہو گیا. پچھلے عرصے کے اندر ان کا انتقال ہوا. انہوں نے قصص الانبیاء سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بندہ پیدل چلتے ہوئے کسی دوسرے شہر میں جا رہا تھا. اس کی آواز اگر ایکو کی وجہ سے ڈبل ہے تو اس کو تو آپ بند کر سکتے ہیں، تو کوئی اور مسئلہ ہے. ایکو بند کر دیں، ناک والے کو فون کرتی ہے، علامت والے کو تکلیف ہو ڈسٹرب کرتی ہے. کبھی منشا صاحب آنے وال کے سامنے میرے دل ہے وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے. کبھی منشا صاحب جو آنے وال کے میرے دل ہے امید ہے ہمارے. انہوں نے لکھا کہ پیدل چلتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ کسی دوسرے شہر جا رہا تھا. انسانی روپ میں فرشتے نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. اور یہ کوئی چمڑے والی بات نہیں ہے انسانی روپ میں فرشتہ چلے آدمی کے ساتھ. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، سفید لباس کے اندر کوئی انسانی روپ میں آدمی آتا، دوزانوں پہ بیٹھ جاتا، آمنہ کے لال سے سوال کرتا، خود ہی جواب دے دیتا، پھر سوال کرتا، پھر خود جواب دے دیتا، پھر سوال کرتا، پھر خود ہی جواب دے دیتا. اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب آدمی تھا، سوال بھی خود کرتا تھا، جواب بھی خود ہی دیتا تھا. تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبریل آئے تھے ہمیں دین سکھانے آئے. فرشتے نے انسانی روح پہ چلنا شروع کر دیا اور فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ جس شہر کے اندر تم جا رہے ہو وہاں تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ سوال کرتا ہے تمہارا کوئی کاروباری تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے کاروباری تعلق بھی نہیں. وہ کہتا ہے تمہاری دوستی ہے؟ وہ کہتا ہے دوستی بھی نہیں ہے. تو اس نے پوچھا نہ تمہارا کاروباری تعلق ہے، نہ تمہاری دوستی ہے، نہ تمہاری رشتہ داری ہے، تو پھر یہ سفر تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ رہتا ہے، میں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے
اس سے دین کا فہم سیکھنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں. تو فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا یہ سفر اتنا پسند آیا ہے کہ رب کائنات نے اس سفر کے بدلے کے اندر اپنی جنت تیرے لیے واجب کر دی. یہ جو میں نے کہا نا آپ اس کے اندر آ جائیں, میں آپ کا چہرہ دیکھ لوں, آپ میرا چہرہ دیکھ لیں. میں گجرات سے چل کے آیا ہوں, آپ بلوال سے آئے ہیں. کوئی کاروباری تعلق میرا آپ سے نہیں ہے, کوئی رشتہ داری میری آپ سے نہیں ہے, اور کوئی برادری بھی میری شاید آپ سے ملنا ملتی ہو. کس لیے ہم اس اللہ کے گھر کے اندر اکٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, اور دلوں کے زنگ اتارنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ رب کائنات کو یاد کریں, اس کی کتاب کو پڑھیں, اس پر تدبر اور غور و فکر کریں, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت, جو ختمی مرتبت ہیں, جو خاتم النبیین ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آمنہ کے لال کو جب نبوت کے منصب پر مبعوث فرمایا تو اس دین کا آغاز کسی سے ہو رہا تھا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. قرآن کی جو پہلی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کے اندر علم کا تذکرہ آیا ہے اور قلم کا تذکرہ آیا ہے. یہ بات جان لی, پہلا تذکرہ علم کا ہے اور قلم کا ہے. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے. آمنہ کے لال پریشان ہوتے ہیں. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہتی ہیں کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں, بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہوتا. یہ صفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی بیان کی ہیں جو 15 سالہ حضور کے ساتھ نکاح کے بعد گزار چکی. میرے بھائیوں, پھر دوسری وحی جو آتی ہے اس کے اندر اللہ نے کیا اے اور لپیٹ کر سونے والے اٹھیے, قوم کو خبردار کیجیے, اپنے کپڑے صاف رکھیے. آپ اندازہ کریں کہ جو دوسری وحی آتی ہے اس کے اندر پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے, لباس صاف ستھرا رکھنے کی بات ہو رہی ہے, صبر کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کی تکمیل کرنی تھی, اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. آپ نے فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اور آج کوئی مذہبی دنیا کا آدمی ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, تہجد بھی وہ پڑھ لیتا ہو, زکوٰۃ ادا کرتا ہو, اور انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لہجے کے اندر سختی, اور ایماندار دکاندار کے لہجے کے اندر کرختگی, وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا حق ہے نا. بھائی کھرا بات کرتا ہوں, سودا بیچتا ہوں, ایمانداری سے بیچتا ہوں. آپ کا سودا ٹھیک بیچنا آپ کا انفرادی عمل ہے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آپ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں, بندگی رب کے تقاضے پورے کرتے ہیں, آپ کا رب آپ کو اس پر انعام دے گا. لیکن آمنہ کے لال کہتے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. حضرت انس صاحب کے پاس رہے کافی عرصہ. کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا کہ انس سے کام کر کے آؤ. ظاہر بچے تھے, موڈ نہیں تھا. کہتے میں نے جانے سے انکار کر دیا. کہتے میں جا کے کھیلنا شروع ہو گیا. آمنہ کے لال دیکھتے رہے, میں کھیلتا رہا. جب میں کافی کھیل چکا تو میرے پیچھے آئے دبے پاؤں, بہت ہلکی سی چپ میرے پیچھے لگائی. محبت سے بعض کا آپ بھی کہتے ہیں جاؤ کرو بھائی, چپ لگاتے ہوئے کہا کہ بہت کھیل لیا ہے نا, اب جاؤ کام کر کے آؤ. کہتے ہیں کہ حضور کے پاس میں جتنا عرصہ رہا اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہے آمنہ کے لال نے. اور یہ بھی کوئی سختی نہیں تھی, یہ بھی محبت کا انداز تھا. میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر صرف ایک بات کافی. ایک تو خالد بھائی نام ہے نا, خالد بھائی آپ کو بتا رہے تھے نا کہ مفتی محمود صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بڑے دلائل دیے. مولانا عبدالستار خان نیازی جمعیت علماء پاکستان کے تعلق تھا, میاں والی کے اندر مدفون ہے.
میں ایک دفعہ میاں والی کی جاتا تو رہتا ہوں، میں اسپیشل ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے کہ اس بندے نے بھی ختم نبوت کی تحریک کے اندر کام کیا ہے۔ پھر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ قادیانی مسئلہ کتاب لکھ کے جب اس ساری سازش کو بے نقاب کرتے تو 1953 کے اندر مولانا مودودی گرفتار تھے، جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی، فوجی عدالت جیل کے اندر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی تھی، میاں طفیل محمد بھی جیل میں تھے، مولانا امین احسن اصلاحی بھی جیل میں تھے، جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ساری جیل میں تھی، اور میاں طفیل محمد بیان کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، مولانا مودودی امامت کرا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جیل کے کواڑ کھلتے ہیں، وہ بڑے بھاری دروازے ہوتے ہیں، ان کی آواز آتی ہے چرخچوں کی کھلنے پر، نماز کے اندر ہم تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جیل کے کواڑ کھل رہے ہیں، اور ہمارے پاس آ کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، جیل کا عملہ بھی تھا، فوجی عدالت کا نمائندہ بھی تھا۔ مولانا مودودی نے سلام پھیرا تو اس فوجی افسر نے کہا کہ آپ میں مولانا مودودی کون ہے؟ تھانے دار دا لہجہ تو فوجی دا لہجہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ مولانا مودودی کھڑے ہوئے، کہا کہ میں مجھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے قادیانی مسئلہ کتاب لکھی ہے؟ فوری انصاف کی عدالت نے جو اس جیل کے اندر لگی تھی، آپ کو سنا گیا تھا، اس نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا، اور تھوڑے توقف کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو وقت کے حکمران سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے بغیر کسی سوچے سمجھے کہا کہ میری جوتی حکمرانوں سے رحم کی اپیل نہیں کرتی، میرے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بندہ اپنے رب سے خوشی جا ملے گا، میرے اللہ نے میری زندگی لکھ دی ہے، یہ حکمران الٹے لٹک جائے میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا، پاکستان کے اندر بھی، انڈونیشیا کے اندر بھی، سعودی عربیہ کے اندر بھی، اسلامی ممالک کے اندر، اس دباؤ کے نتیجے میں سزائے موت عمر قید کے اندر تبدیل ہوئی، اور مولانا مودودی 2.5 سال قید کاٹنے کے بعد عدالتی فیصلے کے نتیجے کے اندر رہا ہوئے۔ آج ختم نبوت کی بات لوگ کرتے ہیں، اپنے اپنے کافرین کو کریڈٹ دیتے ہیں، ہم نے مفتی محمود صاحب کو بھی کریڈٹ دیا، ہم نے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کو بھی کریڈٹ دیا ہے، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک کے اندر کسی آدمی نے اگر پانی کا ایک گلاس بھی اس تحریک کے اندر چلتے ہوئے کسی کارکن کو پلایا ہے، ہم اسے سلام کرتے ہیں، لیکن تاریخ کو مسخ نہیں ہونا چاہیے۔ ختم نبوت کے حوالے سے اگر کسی نے سزائے موت سنی ہے تو وہ ایک ہی فرد تھا جس کا نام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، فوجی عدالت نے سزا سنی، اور جس جرأت اور استقامت کی بات انہوں نے کی، میں نے کہا نا ایک دلیل کافی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں جب قرآن کریم کے آیات نازل ہوئیں، وہ پنجابی چاہتے ہیں دل چچور وڑ جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو کہ اب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ہمارے درمیان نہیں رہے، اس سے کہ دین مکمل ہو گیا، آپ کو ایک مشن دے کے بھیجا گیا۔ وہ مشن کیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت اور دین برحق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، چاہے یہ بات شرک کرنے والوں کے لیے کتنی ناگوار۔ اب دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر کسی اضافے کی اور کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا ملاقات کراؤں حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ایک واقعہ سناؤں، ایک تصویر دکھاؤں اس البم کی۔ آمنہ کے لال دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
منکرین زکات نے کہا زکات نہیں دیں گے، یہ ٹیکس ہے، یہ جبر ناروا ہے ہمارے اوپر۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، انہوں نے کہا کہ جو لوگ زکات دینے سے انکار کریں گے میں ان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ آج دین کی ایک ایک نس کو، دین کی ایک ایک بنیاد پر تیشہ چلایا جا رہا ہے۔ پارلیمان کے اندر بیٹھے مذہبی لوگ بھی، 24 کروڑ پاکستانی جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کا تخصص یہ ہے کہ وہ بڑا معاہد ہے، کسی کا تخصص یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق غلام اور امتی ہے، اور کسی کا تخصص یہ ہے کہ اس نے کبھی نہ تہجد چھوڑی ہے اور نہ بھی کسی اور نماز اس کی کبھی تکبیر اولیٰ کے بغیر۔ لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہو، اس ملک کے دستور کے دباچے کے اندر یہ بات درج ہے کہ قرآن و سنت اس ملک کا سپریم لا ہو، کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نہیں بن سکے۔ قرارداد مقاصد یہی تھی جس کے لیے سید مودودی اور ان کے رفقا نے جدوجہد کی۔ جب قرارداد مقاصد دستور کا حصہ بنی تو مولانا مودودی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج ہماری ریاست مسلمان ہو گئی ہے، ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے دباچے کے اندر یہ بات درج ہو گئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون اس ملک کے اندر نہیں بن سکتا۔ لیکن 2018 کی اسمبلی ہے، بڑے بڑے جید علماء بیٹھے، مدینے کی ریاست کے دعوے دار موجود ہیں، سابق وزیر اعظم کا دور ہے عمران خان صاحب کا، اور قانون کیا پاس ہو رہا ہے کہ کوئی عورت نادرہ کے دفتر میں جائے، یا پتہ نہیں نادرہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اور وہ جا کر کہے کہ میں مرد ہوں، تو نادرہ اس بات کی پابند ہے، اس بات کا پابند ہے کہ اس عورت کا نام مردوں کے رجسٹر کے اندر درج کرے۔ کوئی مرد جا کر یہ دعویٰ کرے نادرہ کے دفتر میں کہ میں عورت ہوں، تو وہ عورت لکھنے کا پابند ہے اس کو۔ لیکن میرے بھائیوں، کہا یہ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مخنث ہیں، نہیوں کے اندر آتے ہیں، نشیوں کے اندر آتے ہیں، جنہیں عوام زبان میں تیسری نسل کہتے ہیں، قابل رحم لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نہ گھر میں کوئی عزت دیتا ہے، نہ بھائی کو عزت کرتا ہے، نہ بہن بھائیوں کے درمیان چھوت بن جاتے ہیں۔ ان کے حقوق کا تحفظ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ شکاری پرانے ہیں، جال نئے ہیں، شکاری پرانے ہیں، جال نئے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، ظاہر ہے یہ آنیر بات تقریر ہماری جا رہی ہے، حکومت بھی سن سکتی ہے، انتظامیہ بھی سن سکتی ہے، ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے اجلاسوں کے اندر جو رپورٹنگ کرتے ہیں۔ 30 وہ لوگ ہیں جنہیں آپ مخنث کہتے ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ 9 عورتیں ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں مرد لکھا جائے، اور 21 مرد ہیں، مرد نما، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورت لکھا جائے۔ یہ کتنے بن گئے؟ 9 اور 21 30۔ چلے ریاضی میرا اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے پوچھ۔ اور اس کے جواب کے اندر 2100 کے قریب مرد ہیں، واقعی مرد ہیں، وہ ہیوں اور شیوں کے چکر سے اوپر ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا کہ ہمیں عورت لکھنا ہے۔ اور تقریباً 800 سے زائد خواتین ہیں جو فی نفسی خواتین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں مرد لکھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی والوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بھائی ٹرانسجنڈر کا قانون آپ کو کیا ہے؟ اس سے کوئی مرد بنتا ہے تو بننے دیں، کوئی عورت بنتا ہے تو بننے دیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ خوفناک کھیل ہے جس ملک کے اندر اقتدار کی راہداریوں کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ وہ جو مرد عورت بن جائے گی، وہ عورتوں کے واش روموں میں جائے گی، وہ عورتوں کے حصے کے اندر سفر کرے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ آپ کے ملکی قانون میں اس کی آئی ڈی، اس کی آئیڈینٹی بطور عورت ہوگی، اور وہ عورت جو مرد بنے گی وہ مردوں کے درمیان جا سکے گی، ان کے واش روم استعمال کرے گی۔ اور سب سے خطرناک یہ کہ گھر کے اندر ہی قتل اور مقاتلہ شروع ہو جائے گا کہ لڑکیاں مرد بن کر باپ کی وراثت میں بطور بیٹے کے اپنا حصہ وصول کرنا چاہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ان حکمرانوں سے، ان کی مت ماری گئی ہے۔
میں نے آج اپنے مرکز میں جمعہ پڑھایا تو میں نے کہا کہ یہ بدبخت حکمران ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی کیا ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے شہریوں کو پرامن ماحول میں چوروں ڈاکوں قاتلوں سے بچا کے رکھیں۔ نہ چور کنٹرول ہوتے ہیں سے نہ ڈاکو۔ ریاست کی دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اشیاء خورد و نوش لوگوں کی پہنچ تک رہیں، مہنگائی کا جن ہے، ان سے قابو نہیں ہو رہا۔ ریاست کی تیسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ریاست کے شہریوں کو علاج معالجے کی سہولیات، ان کی تعلیم وہ فراہم کر دے، یہ وہ بھی نہیں کرتے۔ 2 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر سیلاب ہے، سندھ کے اندر سیلاب ہے، خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب ہے، پنجاب کے اندر ڈیرہ غازی خان میں، راجن پور میں رحیم یار خان کا تھوڑا سا حصہ اور میاں والی جو عمران خان صاحب کا حلقہ انتخاب وہاں سیلاب ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو توفیق ہوئی ہوگا جانے کی؟ میرا شہر اور وزیر اعلیٰ کہیں کی شہر اسی تو انہوں نکلنے تو جانے دو کی چیز۔ ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہے، جہازوں کے جہاز امداد ان کے پاس آ رہی ہے خیموں کی صورت میں، ساری کی ساری امداد جب سے ڈمپ کر کر کسی کے پاس نہیں دیکھتے، اور ان کو توفیق بھی اللہ نہیں دے رہا کہ ان کے پاس جائے۔ آپ میری بات سن کے حیران ہو جائیں گے میری بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی صوبہ سندھ کے اندر جہاں سیلاب آیا تو وہاں پانی کھڑا ہے، کوئی پانی نکلنے کا راستہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے سردار ہیں، نواب ہیں، قوانین ہیں، وہ پانی نکلنے کا راستہ نہیں دیتے، گھومتے کمزور ہیں۔ اور امکان یہ ہے کہ اگلے 15 دن تک وہ پانی جو روزانہ 6 انچ اس کی لیول نیچے ہوتا ہے، زمین چوس لیتی ہے، اگلے 15 دن کے بعد وہ پانی اترے گا۔ میں نے پچھلے عرصے میں جب ہم میاں والی گئے میرے جماعت کے ساتھ، میں نے جناب سراج الحق صاحب سے سوال کیا گاڑی میں، میں نے کہا امیر محترم مزدلفہ کے علاوہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی غیرت مند آدمی اپنی جوان بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو لے کر کھلے آسمان تلے رات گزارتا؟ مزدلفہ کے علاوہ کئی لوگ برداشت نہیں، چھت کے نیچے رہنے چاہیے، وہاں تو اللہ کا حکم ہے نا، وہاں تو سارے اسی طرح رہتے رات گزارتے۔ میں نے کہا یہ جو کھلے آسمان کے نیچے سندھ کے لوگ بیٹھے سڑکوں کے اوپر ہے، بلوچستان کے اندر ہے، کیا ہمارے حکمرانوں سے یہ بات پوچھی نہیں جائے؟ ان کی شان اور ان کی قد وہ اتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا، کتے کا بچہ بھوک سے مر گیا، تو اس کا جواب بھی عمر بن خطاب کو دینا پڑا۔ آج الخدمت فاؤنڈیشن ہے، میں پاکستانی قوم کو سلام کرتا ہوں، میں پاکستان کی تمام NGOs کو جو کام کر رہی ہے سیلاب میں، کسی نام سے بھی ہو، ان کی چھوٹا کام ہے بڑا کام ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اربوں روپے کے وسائل لوگوں نے جماعت اسلامی اور الخدمت کی دفاتر کے اندر لا کر دی، لیکن میں اسی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک NGO 80 اضلاع کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس کے اندر ریہیبلیٹیشن کا کام نہیں کر سکتے۔ وہ پکا ہوا کھانا دیتے ہیں، وہ راشن دیتے ہیں، وہ خیمے دیتے ہیں، لیکن جو وسائل بیرونی دنیا سے ان کو مل رہے ہیں، جو خوراک کے جہاز ان کے پاس آ رہے ہیں، جو ٹینٹ ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کی اپنی پیٹ کی بھوک کی ختم نہیں۔ آمنہ کے لال کے حدیث صاحب نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ یا قبر کی مٹی بھرتی ہے یا کنات بھرتی ہے۔ کنات تو ان کو کنات نفس ان سے آشنا نہیں، وہ تو کوسوں دور ہے، اور قبر کی مٹی ان کا اس لیے انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے لوگ جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، اگر وہ 5 ارب بھی دینا چاہیں، 10 ارب دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے سنے کو ملک ریاض نے پیسے دیے ہو، آپ نے سنا ہے کہ میاں شریف کے خاندان نے پیسے دیے ہو، آپ نے سنا ہے کہ آصف زرداری کے خاندان نے پیسے دیے ہو، آپ نے سنا ہے پرویز الہی اور اس کے بچے نے پیسے دیے ہو، آپ نے سنا ہے عمران خان نے پیسے دیے ہو، علیم خان نے پیسے دیے ہو۔ ان کے پیسے اتنے ہیں، یہ بے شک میرے اوپر مقدمہ قائم کر دے، میں ثابت کر دوں گا ان کے پاس اتنے پیسے،
آج ان کی دولت کو آگ لگا دیں آپ، اگلے سال اسی تاریخ کو میں آپ کے پاس آؤں گا، ان کی دولت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن پوری قوم آزمائش کے اندر ہے، امتحان کے اندر ہے، مشکل کے اندر ہے، پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور لوگ اپنے بچوں کے لیے اناج مانگ رہے ہیں۔ این جی اوز تو کر رہی ہے کام، لیکن حکمران کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ صرف حکومت کے لیے؟ حکمران اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ نان ایشوز کو ایشوز بنائے، حکمران اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی بجائے اپنی ساری توانائی ٹرانسجنڈر بل اس کو منظور کرنے کے اندر، اسے برقرار رکھنے کے اندر کر لیں۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر یہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر، اس کی راہداری کے اندر یہ کھیل کھیلا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ تو ملتے کوئی نہیں، ہر بار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کے، بعد میں تھوڑے ووٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر سینٹ کے اندر اس وقت مشتاق احمد خان نہ ہوتے تو کوئی آپ کو یہ سازش کے بارے میں آگاہ کرتا کہ یہ ہوتی؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ مشتاق صاحب اس وقت سینٹ کے ممبر نہیں تھے جب یہ بل پاس ہوا تھا، وہ سینٹ کے اندر بعد میں آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کیسا مسودہ تیار ہوا، اب تو قمر زمان قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ مشتاق صاحب کی جو ترامیم ہے وہ ٹھیک ہے، اب تو بہت سارے دائروں کے اندر کام شروع ہو گیا ہے، مذہبی تنظیمیں بھی اس پہ بات کر رہی ہیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اس لیے کہ خیر اور بھلائی کے کام کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ کون پہلے چلا تھا کون بعد میں چلا، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک۔ جناب ابوبکر صدیق تو یہ بات کہتے تھے کہ جو آدمی سود کی ایک کٹی بیت المال کے اندر حضور کے زمانے میں دیتا تھا، اگر وہ سود کی کٹی دینے سے انکار کر دے تو ابوبکر صدیق اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نرم کرنے کی کوشش کی لوگوں نے؟ جناب عمر بن خطاب آئے، عمر بن خطاب کا مقام بھی کسی اعتبار سے قرآن کریم کے بے شمار احکام بعد میں نازل ہوئے، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہلے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس انداز سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا زخم ہوتا ہے، لوگ اس صدمے سے باہر نہیں آئے، آپ ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کا فیصلہ واپس کریں۔ اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے مجھے؟ پھر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمر تو تیری ماں تجھے روئے، اس کا ترجمہ آپ اپنے انداز سے کر سکتے ہیں کہ تیری ماں تجھے روئے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر حضرت عمر چلے گئے بات سن کے۔ پھر دوبارہ لوگوں نے مجبور کیا کہ امیر المومنین کو ذرا قائل کریں۔ جب دوسری بار حضرت عمر آئے، پھر انہوں نے یہی بات کی کہ امیر المومنین، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا زخم اٹھا لیں، آپ ذرا نرمی کر لیں، وہ درمیان کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ عمر، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ درندے میری بیٹیاں اٹھا کر لے جائیں گے تو کعبے کے رب کی قسم جو آمنہ کے لال کے دور کے اندر سود کی ہٹی بیت المال کے اندر دیتا تھا وہ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف اٹھا لے جاؤں گا۔ کون سی بنیاد ہے دین کی جس پر حکمرانوں نے پیشانی چلائی، تمسخر اڑایا اس دین کا؟ لیکن آج بھی پاکستان کی مذہبی دنیا کے ان گنت لوگ، وہ کروڑوں کے اندر ہو سکتے ہیں، وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمیں مسجد کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت ہے، وہ اس بات پہ راضی ہے کہ ہم کعبۃ اللہ جا کے عمرہ کراتے ہیں، حج کی ہمیں اجازت مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کہا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کیسا حسین فریب ہے کھائے ہوئے ہیں ہم۔ آج ذرا مجھے بتاؤ نا ان گھروں کی کہانی جن کے ملازمت کرنے والے لوگوں کی تنخواہ 15,000 بھی ہے، 20,000 بھی ہے، 10,000 بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر بہت، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جب اس گھر کا بل 20,000 روپے آ جاتا ہے، 15,000 تنخواہ ہے، 20,000 بل آتا ہے، 20,000 تنخواہ ہے، 35,000 بل آتا ہے۔ میں پرسوں اپنے دفتر میں موجود تھا، ایک باریش آدمی، لمبی ان کی داڑھی تھی، نماز عصر کے بعد میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، مجھے کہتے ہیں کہ میری 7 بیٹی ہیں، 2 یونیورسٹی جاتی ہیں اور 5 اسکول جاتی ہیں، پہلے میرا گزارا ہوتا تھا، اب بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے کہ
کہ میں اپنی بیٹیوں کی فیس ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ ان کے پاس وہ چالان فارم تھے، چالان فارم سے اس طالب علم کو ملتا ہے جو یونیورسٹی جاری کرتی ہے، خود نہیں بنا لیا جاتا۔ تو میں نے ان کی فیس دیکھی، اچھی خاصی فیس تھی، ہزاروں میں یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ یار ان کا ذرا مسئلہ بھی سنو اور حل بھی کرو۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ان کی 21,000 روپے ان کے تقاضا ہے فیس کا، تو چلیں یہ الخدمت والے کو 10,000 تو دے ہی دیں۔ خیر بعد میں نے اس ساتھی سے پوچھا کہ کیا کیا اس بزرگ کا؟ کہنے لگے میں نے سارے پیسے جو اس کی فیس کا ٹوٹل اماؤنٹ بنتے ہیں دے دی۔ یہ کتنے لوگوں کو فیس دے دی گا الخدمت فاؤنڈیشن؟ کتنے لوگوں کو راشن فراہم کرے گی جماعت اسلامی؟ کتنے لوگوں کو پکا ہوا کھانا رضاکار تنظیمیں دے دیں گی؟ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اپنا دینی اور اخلاقی فرض سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ اصل ذمہ داری ان حکمرانوں کی ہے جو اقتدار کے مراکز میں، اصل ذمہ داری ان کی ہے جن کے پاس اختیارات اور وسائل ہیں، جن کے پاس دولت دنیا ہے۔ میرے شہر کے وزیر اعلیٰ نے، اس کا شہر ہر وقت سیلاب کی حالت میں ہوتا ہے، گجرات شہر بارش ہو جائے تو 5 دن اس سے پانی نہیں نکلتا۔ یہ 5 دن میں نے متعارف اس لیے کہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو، کہیں اس کی پکڑ کے اندر نہ آ جاؤ کہ مسجد میں کھڑے ہو جھوٹ بولا تم نے۔ یہ 10 دن پانی بھی نہیں نکلتا، ہر وقت اس کا شہر سیلاب کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن سیلاب میں ڈوبے شہر پر پیسے نہیں لگائے۔ اب وہ ڈوین ہمارا بن رہا ہے، ظاہر مجھے تو خوش ہونا چاہیے، میرا ذرا ڈوین بن رہا ہے۔ وہاں اربوں روپے کے وسائل ان کھیتوں اور کھلیانوں کے اندر لگا دیے ہیں کہ جن کے اندر ابھی آبادی کئی اگلے سال بھی ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک آپ قوت کے مراکز پر، اختیار کے مراکز پر، وسائل کے مراکز پر دیانتدار لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے، آپ کی مہنگائی، آپ سوئے ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی۔ کل میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، رات کو میری مسز ساتھ تھی، تو وہ 11,000 کا ڈل گیا کار میں۔ عام کار ہے ہمارے پاس، میری بیٹوں کہتی ہے کہ اس کی ٹینکی بڑی ہو گئی ہے، پہلے تو 6,000 کا آپ دیتے تھے تو آواز آ جاتی فل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا لگتا یہی ہے کہ ٹینکی اس کی جو ہے نا بڑی ہو گئی، گرمی ہے نا تو گرمی میں چیزیں پھیلتی ہیں، سردیاں ہیں کہ تو انشاءاللہ پھر 6,000 میں میرے کو سپڑ جائے گی۔ تو میرے بھائیو یہ راتوں رات فیصلے کون کرتا ہے؟ میں ایک تھوڑی سی بات ان کی فیور میں کر دوں، حکمرانوں میں ناراض تو نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے مسلسل ڈاکٹر صاحب نے سنگا دے چکے ہیں، یہ نہیں پڑھاتے قیمتیں، عمران خان نے نہیں پڑھائی، نواز شریف بھی نہیں پڑھاتا، شہباز شریف بھی نہیں پڑھاتا، پرویز الہی بھی نہیں پڑھاتا، ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ان کو آرڈر جاری کرتے ہیں اور یہ پابند ہے اس آرڈر کے۔ ظاہر ہے علماء تو ہے بہت بڑی باتیں بھی سنا دیتے ہیں، ہم ذرا محتاط رہتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کھانا کھا رہا، اچانک اسے خیال آیا میرا باورچی جو کھانا پکاتا ہے وہ کبھی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ ظاہر اسٹیٹس کا فرق ہے نا، شاہی دسترخوان پہ بیٹھ تو نہیں سکتا، کھانا اگرچہ وہی پکاتا ہے۔ اس نے اچانک اٹھ کر گیا کچن میں، اس کا باورچی چھوٹے سے ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھا تھا، تو کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے کھانے میں کوئی زیادہ لوازمات نہیں تھے، چھوٹی سی وہ رکابی سے پنجابی میں ہمارے تو بولتے ہیں، اس نے کھانا سالن ڈالا ہوا تھا، 2 روٹیاں تھیں، ایک کپڑے کے اندر لپٹی اور پانی تھا، وہ کھا رہا۔ بادشاہ کے دسترخوان میں تو پتہ نہیں وہ کچومر سلاد بھی ہوتا ہے، فریش سلاد بھی ہوتا ہے، رشین بھی ہوتا ہے، پھر فاسٹ فوڈ بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے دیکھا ایک ڈش ہے بڑی عجیب و غریب، پہلے بادشاہ نے دیکھی نہیں تھی، بادشاہ ہو کے بھی اس نے یہ ڈش نہیں دیکھی۔ تو اس نے آگے بڑھ کے اس کا نوالا توڑ کر اس کو جب سالن سے ٹچ کر کے منہ میں ڈالا تو اسے بڑا لطف آیا۔ اکنامکس رسول ہے طلب اور رسد کا، کے اندر جو کمی ہوتی ہے نا، بچے مٹی کھاتے ہیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، تو صاحب ایسے ہی ہے نا۔ بادشاہ کو بڑا مزہ آیا، سے پوچھا باورچی سے کیا پکایا تم نے؟ کہتے بینگن پکایا۔ اب شاہی دسترخوان میں تو بینگن جیسی سبزی نہیں جاتی۔ بادشاہ سلامت کھانا کھا کر واپس گئے، اس کے جو مشیر تھے فواد چودھری، یہ قمر قاہرہ، یہ شیخ رشید، اور یہ جو نیا ہے تازہ دودھ میں نہا کے لاہور والا ساگ ڈار، اس نے کہا یار عجیب منظر ہے، میں نے تو آج پہلی دفعہ اس ورچی کے کھانے سے لقمہ لیا، بڑا مزہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا پکا، تو اس نے بتایا کہ یہ بینگن ہے۔ تو ظاہر اس نے اپنے لیے تھوڑی سی ڈش تیار کی تھی، املی بھی ڈالی تھی، ٹماٹر بھی ڈالے تھے۔ بادشاہ سلامت نے جب تعریف کی تو وزیروں نے جناب جو ہے وہ اپنے پھیپھڑوں میں ہوا کر دی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا سبزی ہے؟ رب کائنات نے پیدا کرنے سے پہلے اس کو سبز رنگ کا تاج پہنایا، ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ سبز سا لمبا بینگن ہو یا گول،
تاج پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنایا، بعد میں اس کو پہنایا۔ بادشاہ کریلے دیکھیں بغیر فریج کے 2-3 دن خراب نہیں ہوتے۔ آلو کی بادشاہ سلامت کیا بات کریں، وہ تو بریانی میں بھی ڈلتا ہے اور وہ قیمے کے اندر بھی پک جاتا ہے اور گوشت کے ساتھ بھی پک جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں درجنوں چیزوں کا آلو پک جاتا ہے۔ انہوں نے جو تعریفیں سبزیوں کی ہو سکتی نہیں کرتی، اور گوشت کے بارے میں کہا یہ بڑا گوشت ہوتا ہے، اس میں بلڈ پریشر ہوتا ہے، چھوٹا گوشت یورک ایسڈ بڑھا دیتا ہے، اور یہ مرغی جو ہے اس کے اندر اپنی جان ہے، اس کے اندر نہ اس کی گوشت کے اندر بھی جان ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کل سے برات جو ہے وہ شاہی دسترخوان کے مینیو کے اندر اس بینگن کو بھی عزت دے دیں۔ تو بینگن کے 2 پیٹیاں آ گئی، پھر رات کو پکی، پھر بادشاہ سلامت نے کوئی اور چیز نہیں کھائی، فش بھی نہیں لی، اور بھی اس نے بینگن کھا لے اور ٹکا کر کھا دے۔ اگلی دوپہر کو پھر کھائے۔ جب 5 بجے اس کا چائے پینے کا وقت تھا تو بادشاہ سلامت 3-4 منٹ کے وقفے کے بعد واش روم جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، ماتھے پہ پسینہ ہے، کہتے ہیں یار بڑی بکواس سبزی تھی، پیٹ پہ ہاتھ بھی رکھا تھا، پتہ چل گیا پیٹ پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا بڑی بکواس سبزی ہے، وہی فواد چودھری، وہی ساگ ڈار، اور وہی انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کالا سیاہ رنگ ہوتا ہے، انہوں کھانا تے درکنار تکڑ دے دل نہیں کرتا بینگن۔ اے پنڈی نیری بیماری دا تو بندہ رسوڑیاں دی سریش پکا لے تو چنگی، آلو نیری بادی جناب۔ بادشاہ جتی لا لے، انہوں نے کہا پرسوں تجھے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اسی جناب نے غلام بینگن، جناب نے کہا جی ٹھیک ہے سی آکھا ٹھیک ہے، جناب نے آکھا گل سی آکھا اے جنہ دے غلام نے ساڈے حکمران ماضی دی ہون حال دے ہون، یہ انہاں دی زبان بولتے ہیں، انہاں دی اپنی زبان کوئی، انہاں دی اپنی گل کوئی نہیں۔ اور میں پنجابی دی گل دساں، ایڈے نغلے بندے جڑے کچھ عرصے جو حکمران بنے نے، میں اپنی حیاتی نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وعدے کا پاس ہوتا ہے، گل کا پاس ہوتا ہے، انہاں نوں کوئی گل کا بھی پاس نہیں۔ انہاں دی جماعت تک یاد نہیں کہڑی جماعت نے، یہ سویرے ہو چندے نے شامی ہو چندے، وہ تو سچی گل ہے، ڈر لگتا ہے کسی کی جماعت کا نام لینا، کوئی پتہ نہیں چھڑ گیا ہو تو اسی کو شامل کر دیں۔ میرے بھائیو سارے مسائل کا حل سے ربیع الاول کا مہینہ، آمنہ کے لال آئے، انہوں نے لوگوں کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک صاف کیا، انہیں اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کا درس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کی عادت لوگوں کے اندر ڈالی، اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد جب تھوڑی بہت خرابیاں شروع ہو گئیں، میں اسی پہ بات ختم کروں گا، پھر اچانک ایک حکمران دمشق کی جامع مسجد کے اندر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ لوگوں اقتدار تمہارا حق ہے، جس کو چاہو بنا لو۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ میں جتنے لوگ موجود ہیں میں سب سے بہتر آدمی آپ ہی، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ عمر بن عبدالعزیز تھا۔ اسے مسلمانوں کا امیر المومنین بنایا گیا، اور امیر المومنین بننے کے فوراً بعد تھوڑی دیر گزری تھی، ان کے گرد سیکیورٹی کا ایک سہارا، سیکیورٹی تو ہوتی ہے نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کچھ لوگ دائیں بائیں کھڑے ہیں، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے آپ کی سیکیورٹی پر مامور کیے گئے۔ فرمانے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بھی آپ کے درمیان رہتا تھا، اب بھی آپ کے درمیان مجھے رہنا، مجھے اضافی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس زمانے کی پراڈو گاڑیاں آ گئیں۔ آپ کہیں گے پراڈو تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے، یہ پراڈو اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، عربی نسل کے گھوڑے لائے گئے لائن کے اندر۔ امیر المومنین اپنے لیے گھوڑا پسند تھے، فرمانے لگے میرے لیے خچر کافی ہے جس پر میں پہلے سواری کرتا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لے جائے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، اپنی بیوی کو بلایا، فاطمہ اس کا نام تھا، کہنے لگے فاطمہ تیرے گلے کے اندر ایک ہار ہے، یہ تجھے ایک بادشاہ کی بیوی نے تحفے کے طور پر دیا تھا کہ تو خلیفے کی بیٹی تھی، فاطمہ اگر میری بیوی رہنا چاہتی ہے ہار کو بیت المال کے اندر داخل کر ورنہ مجھ سے طلاق لے۔ فاطمہ نے ہار دے دیا۔ امیر المومنین نے تھوڑے عرصے کے اندر اسلامی ریاست 3 بر اعظموں تک پھیل گئی ہے۔ بر اعظم افریقہ پر مسلمان حکمران ہیں، بر اعظم یورپ پر مسلمان حکمران ہیں، بر اعظم ایشیا پر مسلمان حکمران ہیں، یہ فرانس تک مسلمانوں کے
اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ ذرا پتہ کریں 3 بر اعظموں کی حکومت میں کتنے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ محکمہ مال کے لوگوں نے بتایا امیر المومنین آپ کی ریاست کے اندر کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کو تیار نہیں، لوگوں کے اندر قناعت ہے، خودداری ہے، عزت نفس ہے۔ پھر پوچھا اس ریاست کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا تو اس کے بارے میں دیکھیں۔ میرے بھائیو، جب حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، کائنات کا رب زمینوں سے اناج اگاتا ہے، سونا اگلتی ہے زمینیں، لیکن اگر حکمرانوں کی نیتوں کے اندر فتور آ جائے پھر اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت کے اندر، کبھی کسی اور آزمائش کی صورت کے اندر، اور پھر حکمرانوں کو اپنے ماضی کے حکمرانوں کا حشر یاد۔ تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ وہ جنوبی پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ سادہ سا کٹے دے گوشت پا بیچا جاتا ہے، نظر آیا آپ کو سیلاب میں؟ نام سنا آپ نے اس کا؟ کل تک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے تخت پر وہ براجمان تھا، آپ نے کبھی نام سنا؟ انہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کل تک یہ بھی یاد رکھے جائیں گے؟ یہ تو جب تک اس منصب پر ہے لوگ ان کی خوشامد کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت تو دی ہے نا، وہ چاہے تو اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ آج عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کیوں یاد کریں؟ آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آج خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ آج خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ آج خلیفہ چارم حضرت علی کرم اللہ وجہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کا دور اقتدار ان کے لیے منصب کی حیثیت ہے، وہ ذمہ داری اس کو سمجھتے تھے، اور آج منصب پر بیٹھا ہوا ہر شخص اسے عہدہ اور منصب سمجھتا ہے، اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے پاس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے، یہ جو اناف تو سارے پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، تو دعائے قنوت میں بریلوی اور دیوبندی تو ضرور پڑھتے ہیں نا کہ وَنَخْلُو وَنَتْرُكُ مَن يَخْلُو۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ یا اللہ جو تیرا باغی ہے، جو تیرا نہیں ہے، اس سے ہم لا تعلقی کا اعلان کریں۔ وَنَخْلُو وَنَتْرُكُ مَن يَخْلُو، ترجمہ کرائیے جا کے کسی کو، تو ہم اس سے باقی باغی ہیں، اس سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں جو اس کا نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف قانون پاس کرے، ہم اس کے شولڈر کے ساتھ اپنا شولڈر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو اسلامی تذہیرات کی تضحیق اڑائے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہ برادری تھی نہیں، وہ رشتہ داری تھی نا، وہ چودھری صاحب آ گئے، وہ ملک صاحب آ گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور آپ جن کا تذکرہ کرتے ہیں خلفائے راشد ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام سنا؟ یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ ایک جنگ کے موقع پر کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب دراہے پر لا کر کھڑا کر دیا مجھے، میرے سامنے میرا حقیقی والدہ کافروں کی جانب سے لڑتے ہیں۔ ایک سوچا باپ ہے، پھر خیال آیا معاملہ اسلام اور کفر کا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس زمانے کے جو مالدار لوگوں کے اندر، آج کی اصطلاح کے اندر آپ سرمایہ دار بھی کہہ سکتے، 600 اونٹ ایک دن وقف کیے ضرورت مندوں نداروں کے لیے، اپنے باپ کا سر اتار دیا اور ہاتھ کے اندر ایک انسانی سر۔ آمنہ کے لال نے پوچھا عبد الرحمن کس کا سر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حقیقی والد ہے۔ مقابلے میں سامنے آ گیا۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر فیصلہ کیا، میں نے اپنے والد کی گردن ماری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی ماموں کو قتل کیا اسلام اور کفر کی طرف۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسلام کے لیے سارے رشتے ناتے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ آپ قتل نہ بھی کریں کسی کو، لا تعلقی کا اعلان تو کم از کم کریں گے۔ اور خالق کائنات آپ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ عزیز تر ہے تمہیں، فتربصوا حتی، بس پھر انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے دے۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا۔ میرے بھائیو، آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آمنہ کے لال کا لایا ہوا نظام زندگی، وہ دین اور شریعت کہاں کھڑا ہے جسے آمنہ کے لال نے غالب کیا تھا۔ آج 7 ارب انسانوں کی دنیا میں 2 ارب مسلمان، 24 کروڑ پاکستانی، دنیا کا کوئی خطہ، کوئی زمین کا ٹکڑا مجھے دکھا دیجئے جہاں اللہ کا دین پورے کا پورا دین غالب ہو۔ تو کل آمنہ کے لال ہم سے نہیں پوچھیں گے تم تو 7 ارب انسانوں میں 2 ارب تھے، پاکستان میں تم 24 کروڑ تھے، اور میرے دین کی ایک بنیاد پر تیشہ چلایا جا رہا تھا اور تمہارے ماتھوں پر شکن تک نہیں آتی۔ بیچ کر مسلح، بیچ کر تلوار، مسلح خرید لیے تو نے۔ بیٹیاں لٹتی رہیں، تم دعا کرتے رہے۔ امت کی بیٹیاں کشمیر میں، شیشان میں، برما میں، فلسطین کے اندر پکار رہی ہوں، اور محمد بن قاسم جو ہے آج کے، یہ کیلکولیٹر پر اپنی انگلیاں مار کے انگلیوں کے پور ان کے گھس گئے ہیں کہ دولت کتنی اکٹھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے سیرت کا پیغام یہی ہے کہ اس دین کو جسے آمنہ کے لال نے جزیرۃ العرب کے بدوؤں کو اٹھایا، غلاموں کو اٹھایا اور انہیں سرداروں کی صف کے اندر لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر فتح مکہ کے دن آپ نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اشراف قریش بندہ ہو، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔